بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ اب ہم جائزہ لے لیتے ہیں سورۃ بقرہ پارہ نمبر 1، 7ویں سے 8ویں رکوع میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو، بنی کا مطلب بیٹو، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کو کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے عذاب سے آزادی دی، دریا کو پھاڑ کر انہیں صحرائے سینا میں داخل کیا، تو صحرائے سینا ایک صحرا تھا بیابان، تو انہوں نے پانی کا تقاضا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے بادل برسایا اور 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا، اپنی لاٹھی کو فلاں جگہ مارو، وہاں سے 12 چشمے پھوٹے۔ ان کے 12 قبیلے تھے۔ 12 چشمے دینے کا مقصد ہر قبیلے کا الگ الگ پانی تھا، کیونکہ یہ جھگڑالو متکبر قوم تھی، جاہل لوگ تھے، تاکہ پانی پہ نہ جھگڑیں۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان سے کھانا بھیجے تھے، من و سلوہ، میٹھا بھی تھا، اس پہ نمکین بھی شامل تھا۔ تو انہوں نے اس پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم روز ہی ایک قسم کا کھانا کھا کھا کے فیڈ اپ ہو گئے ہیں، بور ہو گئے ہیں، ہمیں مزہ نہیں آتا، ہمیں سبزی، ترکاری، ساگ، پیاز جیسا کھانا درکار ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم اعلیٰ چیز کے بدلے ادنا کی خواہش کرتے ہو؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش بھی پوری کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل قوم کو ذلت، پستی کے اندھیروں میں، متھاجی میں مبتلا کر دیا۔ یہ لوگ اتنے حد سے گزر جانے والے ہو گئے کہ اپنے انبیاء کو، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے۔ اب اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے ہفتے کے دن، سبت کے قانون۔ بنی اسرائیل کے دور میں اللہ تعالیٰ نے سبت کا قانون نافذ کیا۔ سبت کا قانون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ہفتے کا دن صرف عبادت اور آرام کے لیے مختص ہونا چاہیے۔ اس دن نہ تو روزی کمانے کے لیے نہ کوئی خود کام کرو، نہ اپنے ملازمین سے کوئی کام کروائیں۔ تو اس سبت کے قانون کی حدیں توڑ ڈالی۔ اس سلسلے میں ان کے 3 گروہ پیدا ہوئے۔ پہلا گروپ جو ان کا تھا، وہ گروہ تھا نافرمان لوگوں کا، جنہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا، مچھلیاں پکڑی۔ اگلا ان کا جو گروہ تھا وہ اطاعت گزاروں کا تھا۔ اطاعت گزاروں مینس انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو مانا، لیکن خود مانا، انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑی، لیکن انہوں نے دوسروں کو اس بات کی تلقین نہیں کی کہ تم غلط کام نہ کرو، صرف وہ اپنی ہدایت پہ رہے۔ اور جو تیسرا گروہ تھا، وہ لوگ تھے جو اطاعت گزار بھی تھے اور نیکی کی دعوت بھی دیتے رہے۔ مقصد یہ کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود بھی مچھلیوں کا شکار نہیں کیا اور دوسروں کو بھی اسے منع کیا۔ اب جو پہلے 2 گروہ تھے، ایک نافرمان اور اکیلا اطاعت گزار، ان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا۔ دماغ انسانوں جیسا لیکن جسم بندروں جیسا۔ یہ عذاب میں مبتلا ہو گئے، 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد یہ قوم ختم ہو گئی۔ اب اگلا واقعہ جو 7ویں سے 8ویں رکوع کے درمیان بیان ہوا ہے، وہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم سے کہیں، اس بنی اسرائیل سے،
کہ گائے کو ذبح کریں. گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ کیونکہ بنی اسرائیل مصر کی غلامی میں تھے. مصریوں میں گائے کو مقدس جانا جاتا تھا، اس کی پوجا کی جاتی تھی. اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو جب فرعون کے عذاب سے نجات ملی تو انہوں نے گائے کی پرستی شروع کر دی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ موسیٰ کو کہ اپنی قوم سے کہ گائے کو ذبح کرے. اس پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں اللہ کے حکم کو وداؤٹ اینی کوسچن بجا لانا چاہیے تھا. انہوں نے سوالات پہ سوالات شروع کر دیے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اپنے رب سے پوچھو کہ گائے کی عمر کیا ہو. تو رب کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ انہیں کہو گائے نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو، درمیانی عمر کی ہو. اگلا جب عمر کا پتہ چل گیا تو اگلا سوال انہوں نے کیا کہ موسیٰ اپنے رب سے پوچھو کہ گائے کا رنگ کیسا ہو. اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ کہو انہیں زرد رنگ کی گائے ہو. پھر انہوں نے اگلا سوال کیا، اس پہ بھی مطمئن نہ ہوئے. اگلا انہوں نے سوال کیا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے پوچھے کہ ہمیں کلیئر بتائیں اس گائے کی اور کیا پراپرٹیز ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا گائے ایسی نہ ہو جو ہل جوتتی ہو، جو پانی نکالتی ہو. گائے بے داغ ہو اور اتنی خوبصورت ہو کہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے. اس پر وہ سمجھ گئے اس طرح کی گائے وہ گائے تھی جن کی یہ پرستش کرتے تھے. آخر انہیں گائے کو ذبح کر دیا، حالانکہ وہ اس طرح کی قوم نہ تھی. اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے اس دور میں ایک بندے کا قتل ہو گیا. اب جب قتل ہوا تو مقتول کا پتہ نہ چلا کہ قتل کس نے کیا ہے. تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس مقتول کے جسم پر وہ گائے جو ذبح کی ہے اس کا گوشت لگاؤ. جب وہ گوشت لگایا تو مقتول اٹھ بیٹھا اور اسے قاتل کا بتا دیا. اس کے بعد وہ پھر وفات پا گیا. تو اس واقعے کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بے شک اللہ الہ ہے اور وہی ذات ہے جو اس انسان کو مارنے کے بعد زندہ کرے گی. یہ ہے خلاصہ جو آج ہم نے پڑھا ہے 7ویں سے 8ویں رکوع کے دوران. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے والا بنائے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو دیکھ کر ہم بھی ان سے سبق لیں اور اپنی غلطیاں سدھاریں اور دین حق پہ چلیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.